بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، طائف کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ایک مشہور واقعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ طائف کی تاریخ کیا ہے، یہاں کے تاریخی مقامات کون سے ہیں جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ طائف کے سفر سے واپسی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں قیام فرمایا اور جنات کی جماعت نے کس مقام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لائے، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، تو چلیے طائف کی مختصر تاریخ سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں اس علاقے میں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا۔ شہر کے ارد گرد دیوار تھی اور لوگ بت پرست تھے۔ ان لوگوں نے کعبے پر حملے کے وقت ابرہہ کا ساتھ دیا۔ 620 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، جو اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ 631 عیسوی میں غزوہ تبوک کے وقت مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے اور طائف والوں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے وفود کو مکے بھیج کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص اور مروان بن حکم کو ان کی کچھ حرکتوں کی بنا پر مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا اور طائف بھیج دیا، جہاں سے ان دونوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک واپس آنے کی اجازت نہ ملی۔ یاد رہے کہ طائف پر کافی صدیوں تک عربوں کی حکمرانی رہی، مگر اسے 1517 عیسوی میں شریف مکہ نے عثمان سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیا۔ 1802 عیسوی میں نجدی افواج نے اسے فتح کر لیا، جن کا تعلق آل سعود سے تھا، مگر 1813 میں عثمانی سلطان محمود دوم نے اسے واپس حاصل کر لیا۔ 1916 میں شریف مکہ نے اس پر قبضہ کیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد شریف مکہ حسین بن علی اور نجد کے حکمران عبدالعزیز السعود نے اس شہر پر جھگڑا رہا، حتیٰ کہ 1926 میں طائف عبدالعزیز السعود کے بادشاہ بننے پر اس کے قبضے میں آیا اور سعودی عرب کا حصہ بنا۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے اس تاریخی شہر یعنی طائف کو تاریخی محلات اور قلعوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں طائف میں لگنے والے عکاظ میلے کے دوران بھی لوگ چوک در چوک اس شہر میں آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حج کی غرض سے مکے آنے والے زائرین طائف کا بھی رخ کرتے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ طائف شہر میں موجود تاریخی محلات اور پرانی عمارتیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک بڑا سبب ہیں۔ طائف میں قدیم اور جدید فن تعمیر کے نمونے ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے فن تعمیر کے میدان میں جدید و قدیم کا امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ فن تعمیر اہل طائف کی پہچان اور تشخص رہا ہے۔ یہاں پر عمارتوں کی تعمیر کے لیے مختلف طرح کے پتھروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، جن میں چونے کا پتھر، سنگ مرمر اور چٹانی پتھر شامل ہیں۔ یہاں پر آپ کو حجازی اور اسلامی طرز کی عمارتیں بھی بکثرت ملیں گی۔ تو چلیے آپ کو طائف میں موجود محلات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جبرۃ المخزومیہ طائف میں موجود پرانا محل سمجھا جاتا ہے۔ یہ محل خلافت بنو امیہ کے دور میں 114 ہجری میں تعمیر کیا گیا اور اسے جبرۃ المخزومیہ کے نام دیا گیا۔ یہ 3 منزلہ محل ہے، جس کے سامنے ایک بڑا صحن ہے۔ اس کے اطراف میں کئی باغات اور کھیت ہیں جو کہ شان و شوکت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جبرۃ المخزومیہ محل کی 1 سے زائد بار مرمت کی گئی۔ اس کے اندرونی مقامات میں نقوش بنائے گئے اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ ان نقوش میں اسلامی دور کی عکاسی کی گئی ہے۔ دوستو، طائف میں واقع تاریخی محلات میں ایک محل شبرا کہلاتا ہے۔ اسے طائف شہر کا چہرہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ محل بھی اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران اس کو حجازی اور رواشین اور رومن طرز کے نقوش سے سجایا گیا۔ شبرا محل 4 منزلہ عمارت ہے، جس میں 150 کمرے ہیں۔ سن 1995 میں اس محل کو ثقافتی میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں موجود قدیم زرعی آلات، تعمیرات کے لیے استعمال ہونے والے آلات، تیل نکالنے والے آلات اور قدیم جنگی آلات کے نمونے محفوظ کیے گئے۔ سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے بھی متعدد بار اس محل کو شرف بازیابی بخشی۔ طائف کا ایک اور محل برکہ خرابہ ہے۔ طائف کے تاریخی مقامات اور محلات میں قصر الخرابہ کا ذکر نہ کرنا ایک اہم تاریخی مقام کو فراموش کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ محل طائف شہر کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے قریب زبیدہ کا کنواں واقع ہے، جہاں سے پانی کی 50 نالیاں نکالی گئی ہیں۔ کہتے ہیں
کہ پرانے زمانے میں یہاں سے عراق کے حجاج کرام حجاز مقدس میں داخل ہوتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محل خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بنایا گیا۔ دوسری صدی ہجری میں عین زبیدہ یعنی زبیدہ کا کنواں بنایا گیا۔ یہ کنواں ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کے حکم سے کھودا گیا تھا، اس لیے اس کو زبیدہ کا کنواں کہا جاتا ہے۔ اس محل کی دیواروں پر دور جاہلیت کے شاعروں کے اشعار بھی کندہ کیے گئے ہیں، جو آج بھی دیکھنے والوں کو سینکڑوں سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ طائف کے تاریخی محلات کا۔ اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور ان مقامات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جہاں آپ نے اس سفر کے دوران قیام فرمایا، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ یاد رہے کہ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکے کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کی نظر انتخاب طائف پر پڑی، اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ پیارے دوستو، طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے 3 معزز اشخاص عبد، مسعود اور حبیب، جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے، سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے، تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس کے ہاتھ بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے بولا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں، بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر میں ہی طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان، آزمائش اور ابتلا کا نقطہ عروج ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارکہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا۔ پیارے دوستو، سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو بھی ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو طائف میں پیدا ہونے والے مشہور اصحاب کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کون کون سے صحابہ طائف میں پیدا ہوئے، لیکن پہلے آپ کو طائف سے واپسی پر جنات کے مسلمان ہونے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں نے آپ کے پاس سے گزرے۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ کی کرت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے
ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ سب کے سب مکے پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے عرض کیا، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ رات میں کسی وقت حجون آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام ہے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر خول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ حجون وہ مقام ہے جس مقام پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بعد اسلام قبول کیا۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ طائف میں پیدا ہونے والے اصحاب کون کون ہیں۔ ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، حجاج بن یوسف، امیر مختار، حانی حنجور اور نائف بن عبدالعزیز آل سعود کے نام مشہور ہیں۔ اور وہ اصحاب جنہوں نے طائف میں سکونت اختیار کی، ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں کا نام بتایا جاتا ہے، اور عداس طائف کا پہلا مسیحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طائف کی وادی سے مسلمان ہوا، اور تیسرا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، کیونکہ آپ نے طائف والوں کے ظلم و ستم کے باوجود بھی ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور مجھ پر تیرا عذاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیرا اور تیرے عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں ایک بار درود پاک پڑھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔